چینل پہ ایسے بھی آتے ہیں جو ایسے عملیات کر کے آئے ہوتے ہیں. میں نے ایک پچھلی ویڈیو میں بھی یہ ٹاپک میں نے اس پہ بات کی تھی. ٹاپک پہ میں نے بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ بعض لوگ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے شیطانی عملیات کر کے آئے ہوتے ہیں. ان کا یہی جو ہے وہ ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ دوسرا انسان یا ان کا مقصد کسی طرح پورا ہو جائے، چاہے اس کے لیے انہیں کچھ بھی کرنا پڑے. ایسے لوگ جو ہیں وہ ایسے عملیات کرتے ہیں کہ بعض لوگ جب بری طرح ان عملیات کے برے اثر میں پھنس جاتے ہیں، جب بتاتے ہیں ان کی کیا صورتحال ہے، تو انسان ان پہ افسوس ہی کر سکتا ہوتا ہے. تو انسان ہمیشہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ سے مدد حاصل کرے. جو انسان اللہ کی ذات سے مدد حاصل نہیں کرتا، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، اپنے مسئلے کا حل مانگتا ہے، یقین کریں وہ انسان اپنی مصیبتوں میں جکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور ایسا جکڑتا ہے، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ شاید میرا مقصد پورا ہو رہا ہے. شیطان اسے اس آگ میں جلانا شروع کر دیتا ہے جس میں اسے دوسری تکلیف جو ہے، جس کے لیے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، جو مسئلہ ہوتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے. اس کو آہستہ آہستہ یہ لگتا ہے کہ شاید یہ جو دوسرا مسئلہ شروع ہوا ہے یہ ویسے ہو گیا، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اس کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے. جب وہ اس نئے مسئلے کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے، پہلا مسئلہ وہی ہوتا ہے، لیکن وہ شاید سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ یا اس کی تکلیف کم ہو گئی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. یہ ساری بات بتانے کا یہی مقصد ہے. ایک بھائی نے اسی طرح میسج کیا تھا، اپنا مسئلہ بیان کیا. میں جس لڑکی سے محبت کرتا ہوں، وہ لڑکی کسی طور اب مجھ سے محبت یا میرے سے شادی نہیں کرنا چاہتی. وہ میری کلاس فیلو تھی اور ہم دونوں میں بات چیت ہونا شروع ہوئی اور پھر محبت کا آغاز ہو گیا. آہستہ آہستہ وہ لڑکی خود میری طرف مائل ہوئی. اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ مجھ سے جھگڑا شروع کر دیتی ہے. اور اب نوبت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ وہ میری بات سننا بھی پسند نہیں کرتی. مجھے اب کئی دفعہ ایسا محسوس ہوتا ہے وہ کسی اور لڑکے سے بھی بات کرتی ہے، کیونکہ میں جب کال کروں اس کا نمبر مصروف جاتا ہے. اور اس تمام صورتحال کی وجہ مجھے یہی لگتی ہے کہ وہ کسی اور سے تعلق رکھنا چاہتی ہے. میں نے کئی بار اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود بھی اس سے معافی مانگی ہے کہ میری کسی طرح اس سے شادی ہو جائے اور میرا تعلق نہ ختم ہو. میں نے اس کے لیے جب اس کی صورتحال ایسی ہی رہی تو بہت سے ایسے عملیات کیے جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے. میں نے سخت عملیات کی جو ہے وہ تاثیر حاصل کرنے کے لیے، ان سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بعض شیطانی عملیات کیے، جس کے بعد اب میری صورتحال یہ ہے کہ میں بیمار رہتا ہوں، میرے سر میں درد ختم نہیں ہوتا. تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ جس کے کرنے سے ایک تو وہ لڑکی لوٹ کے آئے، دوسرا میرے جو بد اثرات کی وجہ سے معاملات خراب ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. استاد عملیات کتاب میں سے یہ بڑا خاص عمل میں بتانے جا رہا ہوں. اس کو اگر یقین کامل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا مقصد، جیسے بھائی کا مسئلہ ہے، کسی انسان کے لیے کر لیا جائے تو انشاءاللہ فائدہ ملتا ہے. ایک دن کرنا بہتر ہوتا ہے. یہ 3 کتابوں میں یہ درج عمل وظیفہ بک چینل پہ بھی میں انشاءاللہ اس عمل کے بارے میں مزید تفصیل سے بتاؤں گا. یہ بالکل ایسے ہی اثر کرتا ہے جیسے انسان ایک ماچس کی تیلی کو آگ لگا کے مزید لکڑیاں اس سے جلا سکتا ہے، پورے جنگل کو آگ لگا سکتا ہے. اسی طرح یہ انسان جس کے لیے عمل یہ کیا جا رہا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایسی محبت کی آگ جلا دیتا ہے کہ پھر وہ بجھ نہیں پاتی، وہ آگ بڑھتی جاتی ہے. عمل جو ہے وہ تنہائی میں کیا جاتا ہے، کسی کے سامنے، کسی کے بتانے پہ یا کسی کو دکھانے پہ عمل کرنا اثر کھو دیتا ہے. ناپاکی ماہواری میں عمل ہرگز نہ کیا کریں. یہ میں ہر ویڈیو میں اس لیے کہتا ہوں
بعض بہنیں خاص طور پہ یہ عمل کرتی ہیں اور ناپاکی میں جب عملیات کرتی ہیں تو وہ کر لیتی ہیں۔ جیسے تعویذ کا میں منع کرتا ہوں کہ تعویذ ہمیشہ سادے کاغذ پہ نقل کریں، لائنوں والا کاغذ نہ لیں، لیکن بعض لوگ پھر ویسا ہی کرتے ہیں۔ عمل اس طرح کے اللہ سمت کے چلا بھی کلاتا ہے، درود پاک 3 بار پڑھنا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد جو ہے 4 مرتبہ آیت الکرسی آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد اللہ سمت کی 3 تسبیح یعنی 300 بار پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا مسبب الاسباب 21 بار اس کے بعد پڑھا جائے گا، اور 3 بار دوبارہ درود پاک پڑھ کر اپنی چاروں طرف پھونک مارنی ہے۔ اور جب ایک دفعہ پھونک مارے اس کے بعد دوسرے انسان کا نام لیں۔ مثال کے طور پہ امجد نام ہے، پھونک ماری ہے تو اس کے بعد امجد، پھر سامنے سب سے پہلے ماریں پھونک، پھر دائیں، پھر بائیں، پھر اپنی پچھلی جانب 4 دفعہ، یعنی اس انسان کا نام آپ پکاریں گے جس پہ عمل کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو زیادہ دن نہیں کرنا چاہیے۔ نیت شروع میں کی جائے کہ میں 1 دن کا چلا کرنے جا رہا ہوں۔ اسی کتاب کے جتنے بھی اب تک عملیات میں نے قریشی صاحب چینل پہ دیے ہیں ان پہ کمنٹس آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کمنٹس میں خلفاً کہہ رہا ہوں، سوتے پہ لعنت بھیجتا ہوں، کبھی کمنٹس روکے نہیں گئے، یہ کھلے ہوئے کمنٹس ہیں، آپ لوگ بھی کرتے ہیں۔ بیچ میں تنقید بھی ہوتی ہے، تنقید اچھی بھی ہوتی ہے، بری بھی ہوتی ہے، دونوں طرح کی تنقید آپ کو نظر آئے گی، لیکن کمنٹس روکے نہیں جاتے۔ باقی جمعرات کی خاص دعا میں اپنا نام شامل کرانے کے لیے اپنا نام ضرور کمنٹس میں چھوڑیں تاکہ آنے والی جمعرات کو خاص دعا میں آپ کا نام شامل کر دیا جائے۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے کہ تمام بہنوں کو اللہ اپنے گھروں میں آباد رکھے، جن کے رشتے نہیں ہو پا رہے اللہ ان کے نصیب کھول دے، بندش ہے، رکاوٹ ہے وہ دور کر دے، جو بھائی پریشان ہے یا اللہ پاک ان کے لیے ویسانیت عطا فرما، بے روزگار ہیں اللہ انہیں اچھا روزگار دے، ہر گھر میں خوشیاں ہو، ہر گھر میں بے روزگاری ختم ہو، تنگ دستی ختم ہو، بیماریاں دور ہوں، آفتیں دور ہوں، اور جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں ایک سال اولاد عطا فرمائے، جو دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ پاک انہیں بخش دے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ نور عرش محمد علیہ وصحبہ اجمعین۔